معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الکاف کی آیت نمبر 9 سے 31 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذا والفتیات الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ایھا الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 9 سے 31 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ اس حصے قرآن میں کفار کے ذریعے یہودیوں کے پوچھے ہوئے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کا جواب کفار مکہ کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا واقعہ 30 اور 33 عیسوی کے درمیان پیش آ چکا تھا، جس کے بعد یہودیوں نے یہ بیک گراؤنڈ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی اسلامی تاریخ کی بیک گراؤنڈ ہے، جس کے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنی ریاست قائم کرنے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن 70 عیسوی میں ٹائٹس نامی رومی جرنیل نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا اور کئی یہودیوں کو قتل کر دیا اور باقیوں کو ملک بدر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مسیحیت کا عقیدہ رکھنے والے عیسائیوں کو اگرچہ ملک بدر تو نہ کیا جا سکا، لیکن ان پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ اسی حوالے سے رومی بادشاہ دقیانوس زمانہ 201 سے 250 عیسوی تک کے دربار میں چند صحیح العقیدہ نوجوان عیسائیوں کو پیش کیا گیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا عقیدہ چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں، ورنہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ نوجوانوں نے بادشاہ سے کچھ مہلت طلب کی اور شہر سے بھاگ کر غار میں اللہ کی پناہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب یہ نوجوان غار میں پہنچے تو انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کی تو اللہ نے ان پر نیند کا غلبہ کر دیا، جو وہاں 300 سال عیسوی یا 309 سال قمری سوئے رہے۔ اللہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتاتے ہوئے ارشاد مبارک ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ غار اور تختی والے اصحاب ہماری نشانیوں میں سے تھے؟ یعنی بادشاہ دقیانوس نے اشتہاریوں کے طور پر اصحاب کہف کے ناموں کی تختی دربار میں لٹکا دی تھی۔ دوسرا یہ بھی کہ یہ واقعہ میں یعنی اللہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت نہیں ہے۔ جب انہوں نے غار میں اللہ کی پناہ طلب کی اور کہا کہ اے ہمارے رب، یہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، ہاں تو ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہماری عافیت کا راستہ آسان کر دے، تو ہم نے ان کے کانوں پر تپکی دے دی، غار میں کئی سالوں کے لیے انہیں یعنی سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں وہ گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہاں سوئے رہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قصہ حق کے ساتھ سنا رہے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور انہیں ہدایت میں بھی اضافہ عطا فرمایا گیا تھا، اور ہم نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندھائی۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو ہرگز معبود نہیں پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو ہم بہت حد سے گزری بات کہیں گے، یہ بھی کہ ہماری قوم نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے ہیں، تو وہ اس عقیدے پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اللہ نے ان نوجوانوں کو اعلان فرمایا کہ جب تم نے ان مشرکین سے اور ان بتوں سے بھی جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، تو آپ کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے
لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور تم سورج کو دیکھتے تھے کہ طلوع کی وقت ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا اور غروب کے وقت بائیں جانب ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ غار کا منہ شمال کی طرف تھا، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں تھے، یعنی غار کشادہ تھی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو تم ہرگز اس کا کوئی حمایتی اور نہ ہی اسے کوئی راہ پر لانے والا پاؤ گے۔ اور اگر انہیں دیکھتے تو، یعنی اصحاب کہف کو دیکھتے لوگ، تو تم انہیں جاگتا سمجھتے جب کہ وہ سو رہے تھے، اور ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بھی بدلتے رہے، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے غار کے منہ پر بیٹھا تھا، اور اگر تم انہیں جانتے تو ان سے ڈر کر بھاگ جاتے۔ یعنی اللہ نے خوف کا پہرا ان کے ارد گرد نازل کر دیا تھا، اور تم پر ان کی ہیبت طاری ہو جاتی، اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا کہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہوگے؟ کچھ نے کہا کہ ہم یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ دوسرے بولے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم یہاں کتنا ٹھہرے، اور آپ نے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کر شہر بھیجا کہ وہ دیکھے کہ وہاں کون سا کھانا ہمارے لیے زیادہ ستھرا ہے، جو اس میں سے ہمارے لیے کھانے کو لائے، اور اسے چاہیے کہ وہاں نرمی سے بات کرے اور تمہارا کسی کو، یعنی ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتائے، کیونکہ اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین پر پھیر لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھی بھلا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قیامت میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح ان اصحاب کہف کو 300 سال بعد اٹھایا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی سب کو زندہ اٹھا لیا جائے گا۔ جب شہر کے لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے بارے میں تو کچھ نے کہا کہ ان کے غار پر کوئی عمارت تعمیر کر دیں، ان کا رب انہیں جھگڑنے والوں کو خوب جانتا تھا۔ ان میں سے جو اپنی رائے میں غالب آئے وہ بولے کہ ہم ان کی غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ دراصل اس وقت کا بادشاہ عیسائیت قبول کر چکا تھا، اس لیے ان اصحاب کہف کی عزت و تکریم کی گئی۔ اب یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اندازے لگا رہے ہیں، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر توڑے۔ تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو کہ وہ کتنے تھے، مگر اتنی جو ظاہر ہو چکی ہے۔ یعنی یہ اس بادشاہ جو بت پرست بادشاہ تھا، اس نے اپنے دربار میں بھی ان 7 لوگوں کا وہ نوٹس بورڈ پہ لگائے ہوئے تھے، نام لے کے مفرور کی حیثیت سے، کہ جہاں ملے ان کو پکڑ کر لے آؤ۔ اور ان کا کسی اہل کتاب یہود و نصارہ سے کچھ نہ پوچھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بات کو نہ کہنا کہ اسے میں کل کر دوں گا، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، یعنی کوئی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اور اپنے رب کی یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جائیں اور یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر سچی راہ دکھا دے۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے اور 9 اوپر، 300 عیسوی سال کے 309 قمری سال ہی بنتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قمری سال کا حساب رکھتے تھے، تو حضور کو کہا گیا ہے کہ 300 عیسوی سال ہے، اور آپ کے حساب سے قمری سال 309 بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنا وہ وہاں ٹھہرے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے سب غیب، وہ کیا ہی دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے، اس کے سوا کوئی والی نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی ہے۔
یعنی یہ واقعہ منو عن انہیں بتا دیں، کفار کو بھی اور یہودیوں کو بھی پتہ چلا۔ اتنی تفصیل تو ان کی کتابوں میں موجود نہیں تھی۔ اس اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور تم اس کے سوا ہرگز پناہ نہ پاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان سے نہ ہٹے جس سے یہ شک کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کا بناؤ سنگار چاہتے ہیں، یعنی امیروں پر التفات کی وجہ سے غریب اہل ایمان یہ محسوس نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی امیروں پر ہی ہے، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی ہی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے اور وہ ہاتھ سے گزر چکا ہے۔ اس آیت کا اشارہ مفلس و نادار اصحاب حضرت بلال حبشی، عبداللہ بن ام مکتوم، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم وغیرہ کی طرف ہے، جو اللہ کی نظر میں اہل ایمان میں سے بہت اہمیت کے حامل تھے اور نادار تھے، غربا میں شمار ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ کہ صحیح بتا دیے تمہارے تینوں سوالوں کے جواب، تو یہ اب چاہو تو ایمان لے آؤ، چاہو تو نہ لے آؤ، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اور جو چاہے کفر کرے، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کی داد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو کھولتے ہوئے تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ یہ بہت بری چیز ہوگی پینے کی، اور دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ وہ جس نے اچھا عمل کیا اس کے رہنے کے لیے باغ ہیں جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنے ہوں گے، یعنی نیچے باریک ہوں گے، اوپر وہ جو ہے نا موٹا ریشم ہوگا اور سبز رنگ ہوگا۔ وہاں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور کیا ہی آرام کی اچھی جگہ اہل جنت کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔